یہ کہانی ہے لوگوں کو کاٹ کر کھا جانے والے کسائی ایدی امین کی، جو بوچر آف یوگنڈا کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیے یوگنڈا کی سرزمین آج بھی اس کی وحشت اور خوف سے کانپتی ہے، کیونکہ ایدی امین اپنے دشمنوں کو قتل کرتا اور ان کے جسم کے حصوں کو کاٹ کر ان کا گوشت کھا جاتا اور کھوپڑیاں فریج اور ڈیپ فریزر میں فریز کر دیتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ایدی پہلے لوگوں کو اپنے تیار کردہ اذیت ناک ٹارچر سیلز میں بند کرتا، بجلی کے جھٹکوں سے مارتا، پھر ان کی لاشوں سے گھنٹوں باتیں کرتا، جس کے بعد ان کا گوشت کھاتا اور اکثر انہی کے ساتھ سو جاتا۔ انہی ٹارچر سیلز میں سے اس نے اپنی چوتھی بیوی کو مارا، ہاتھ کاٹ کر پاؤں کی جگہ اور پاؤں کاٹ کر ہاتھوں کی جگہ سی دی، اور پھر جسم کے باقی حصوں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ مگر حیرانی اس بات کی ہے کہ ایدی کے اس قدر بھیانک رویے اور وحشی پن کے باوجود یوگنڈا کے لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں آخر اس قدر ظلم کے باوجود لوگ اس سے محبت کیوں کرتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ ایدی کا تعلق کاکوا قبیلے سے تھا، جہاں کے لوگ اپنی تقریبات میں انسانوں اور جانوروں کا خون پیتے تھے۔ یوں یہ سب دیکھ کر بڑے ہونے والے ایدی کی رگوں میں وحشی پن بچپن سے ہی سما چکا تھا۔ ان دنوں یوگنڈا پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ اس طرح 21 سال کی عمر میں ایدی امین نے برٹش ملٹری کو جوائن کر لیا۔ یوگنڈا کی زبان بولنے والا، ان پڑھ اور یس سر کہہ کر ہر بات ماننے والا شخص برطانوی انگریزوں کے لیے ایک بہترین ٹارگٹ تھا، جس کی تلاش جاری تھی۔ ایدی ان تمام شرائط پر پورا اترتا تھا، کیونکہ اس نے برطانوی آرمی کے انڈر ٹریننگ لی اور انہی افریقہ پر اپنا قبضہ جمائے رکھنے میں مدد دینے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ 1952 سے 1960 تک چلنے والے ماؤ ماؤ ریوولٹس میں کینیا اور صومالیہ کے خلاف ایدی نے برطانیہ کی طرف سے جنگ لڑ کر جیتی، تو اب یہ انگریزوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ جیسے جیسے ایدی کے اپنے لوگوں کے ساتھ مظالم بڑھتے گئے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا آرمی رینک بھی بڑھتا چلا گیا۔ آخرکار 1962 میں ایدی برٹش آرمی کا دوسرا بڑا ہائی رینکنگ آفیسر بن گیا۔ اسی دوران ایدی کی ملٹن ابوٹ نامی ایک شخص کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اب یہ دونوں مل کر برطانوی ملٹری کی ناک کے نیچے انہی کے سونے، ہتھیار اور پیسے کی سمگلنگ کرنے لگے، مطلب اپنی طاقت بڑھانے لگے۔ ان سب باتوں کی برٹش آرمی کو دور دور تک کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ یہ ایدی پر اندھا اعتماد کرنے لگے تھے، جس کا ایدی نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور جب انہیں ان سب باتوں کا پتہ چلا، بدقسمتی سے تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اب یوگنڈا کی آزادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ برٹش حکومت کی پاور ختم ہو چکی تھی اور آخرکار 9 اکتوبر 1962 میں یوگنڈا کو آزادی مل گئی، جس کے فوراً بعد ملٹن ابوٹ یوگنڈا کا پریزیڈنٹ بنا اور ایدی امین تمام آرمڈ فورس یعنی مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ اب عہدے کے لحاظ سے ایدی کو کچھ کام ایبٹ کے انڈر رہ کر کرنا تھا، جو ایدی کو قطعاً منظور نہیں تھا۔ یوں ان دونوں کے درمیان پیسے اور پاور کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے ایدی نے اپنے ملٹری عہدے ایبٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے خلاف ایک پوری آرمی تیار کی، اور پھر بڑی مکاری سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مینوپولیٹ کر کے آرمی کا حصہ بنانا شروع کر دیا، پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہ ان کے ساتھ اس حد تک گل مل گیا کہ آرمی مین اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ایبٹ کو جیسے ہی سب خبر ملی تو اس نے ایدی کے رینک کو ڈیموٹ کر دیا اور آرمی کا کمانڈر ان چیف سے ہٹا دیا۔ ابوٹ کے اس ایک حرکت نے جلتی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ ایدی پہلے ہی ابوٹ کے کسی ایسی ہی غلطی کے انتظار میں تھا، کیونکہ ایدی کو اب 2 چیزیں چاہیے تھی، نمبر 1 پریزیڈنٹ کی کرسی اور نمبر 2 ایبٹ کی موت۔ اس نے یہ کام کرنے کے لیے بڑا شاطرانہ طریقہ استعمال کیا۔ وہ عوام کے بیچ جاتا، ان کے مسائل سنتا اور انہیں حل کرتا، جس کے باعث لوگوں کے درمیان ایدی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہونے لگا، جبکہ ابوٹ لوگوں کی نظروں سے گرنے لگا۔ لوگ اب ایدی پر اندھا اعتبار کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایدی کو اپنا مسیحا سمجھنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جس کا ایدی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ 25 جنوری 1931 کو ایبٹ جیسے ہی ہیڈ آف گورنمنٹ کامن ویلتھ کی میٹنگ کے لیے سنگاپور گیا تو اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے ایدی نے اپنے آپ کو یوگنڈا کا پریزیڈنٹ مقرر کر دیا۔ ابھی تک لوگوں کے لیے ایدی برطانیہ کے مظالم سے بچانے والا ہیرو تھا، مگر حقیقت میں یہ یوگنڈا کی تاریخ کا سیاہ ترین دور کا آغاز تھا۔ پاور حاصل کرتے ہی ایدی نے آرمی سے کلر اسکواڈ نامی ایک فورس تیار کی، جس کا مقصد ایسے لوگوں کا مارنا تھا جو کہ ابوٹ کو سپورٹ کرتے تھے یا پھر ایدی کے مظالم کے خلاف تھے۔ یوں اس کلر اسکواڈ نے صرف شک کی بنیاد پر ایدی کے حکم پر ایچولی اور لینگو نامی افریقی قبائلیوں کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ 1972 کی ایک ایسی صبح ایدی نے اعلان کیا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں اللہ نے اسے تمام ایشینز کو یوگنڈا سے باہر نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ خواب سچ ہے یا جھوٹ یہ تو صرف ایدی ہی جانتا ہے، مگر اس نے یہ خواب سنانے کے بعد
جو مصیبتوں اور اذیتوں کے پہاڑ یوگنڈا میں رہنے والوں لوگوں پر توڑے وہ کسی ڈرانے خواب سے کم نہ تھے۔ ایڈی کی آرمی نے ایشینز کی پراپرٹی پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ جو ایشین یوگنڈا سے باہر نہیں گئے انہیں ایڈی کے تیار کردہ ٹارچر کیمپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ پھر بھی جو لوگ جاننے کے لیے تیار نہیں تھے انہیں مگر مچھوں کی خوراک کے طور پر زندہ مگر مچھوں سے بھرے تالاب میں پھینک دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایڈی آرمی نے 4000 سے زیادہ لوگوں کو اسی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا، جبکہ اپنے ٹارچر کیمپ میں ایڈی نے 5 چیمبرز بنوائے۔ ان چیمبرز میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کہیں سے ہوا آنے کی کوئی جگہ۔ وہ لوگوں کو ان چیمبرز میں بند کرتا، لوگ گھٹن کی وجہ سے چیختے چلاتے، مگر یہ تب تک دروازہ نہیں کھولتا جب تک وہ مر نہ جاتے۔ ان کے مرنے پر ایڈی ان کی لاشوں کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا، ان کے جسم کے حصے کاٹ کر کچا گوشت کھاتا، خون پیتا اور کھوپڑیوں کو گردن سے الگ کر کے فریزر میں فریز کر دیتا۔ جب خود کا پیٹ بھر جاتا تو یہ باقی لوگوں کو مگر مچھوں کے آگے ڈال دیتا۔ ایڈی نے اپنے ان ٹارچر سیلز میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں لی۔ لوگوں کے درمیان اپنا دبدبا قائم رکھنے اور صدر بنے رہنے کے لیے اس نے تنزانیہ پر حملہ کر دیا، لیکن اسے اس جنگ میں شکست ہوئی اور بالآخر اس وحشی کا خاتمہ 16 اگست 2003 میں آرگن فیل ہونے کے باعث ہوا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔